السلام علیکم ناظرین، فیس بک لائیو کے ساتھ آپ کا میزبان مطلوب طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم آپ کے پاس ایک بہت ہی عجیب و غریب سا مسئلہ لے کے آئے ہیں 2017 کے پاکستان میں، اور آج سے بہت عرصہ پہلے والے پاکستان میں کچھ فرق ہونا چاہیے، لیکن کچھ معاملات آج بھی شاید نہیں بدلے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت تنزیلہ مظہر صاحبہ موجود ہیں، پاکستان کی بہت اچھی جرنلسٹ ہیں، اینکر پرسن ہیں، مختلف ٹی وی چینلز پہ انہوں نے کام کیا ہے۔ آج کل یہ ایک سرکاری ادارے کے ساتھ کام کر رہی ہیں جس کو لوگ پی ٹی وی کہتے ہیں۔ تو پی ٹی وی میں جنسی ہراسگی کا معاملہ پچھلے دنوں ہمارے سننے میں اور دیکھنے میں آیا۔ آج ہم ان سے خود جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ ایکچولی کیا ہوا اور اس میں کون انوالو تھا، اور کیا اس پہ کچھ انکوائری ہوئی، اگر ہوئی تو وہ کہاں تک پہنچی۔ السلام علیکم تنزیلہ۔ وعلیکم السلام راج صاحب۔ تنزیلہ، یہ بتائیے گا کہ یہ معاملہ شروع کب ہوا اور کہاں سے ہوا؟ 2009 میں پہلے بھی یہ آغا مسعود شورش جو ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز ہیں، ان کے خلاف ایک شکایت آئی تھی۔ 3 مین اسٹریم کے اینکرز نے شکایت کی تھی، ان کے پاس ثبوت نہیں تھے۔ دوسرا، وہ ایک آفیشیل میٹنگ میں لڑائی کے ریئیکشن میں وہ شکایت سامنے آئی تھی، تو ان کو تھوڑا سا مارجن مل گیا کہ شاید وہ جو میٹنگ میں ہونے والا جھگڑا تھا اس کا بدلہ لینے کے لیے ان عورتوں نے یہ شکایت کی ہے۔ اس کے وہ انکوائری ہوئی ہے، ایک پرائم منسٹر ہاؤس اس میں انوالو تھا۔ جیسے وہ انکوائری ختم ہوئی، اس سے پہلے تک تو یہ صاحب جو ہیں وہ مجھے بہن کہتے تھے، اور کیونکہ میں یہ بار بار دہرا رہی ہوں بہت سارے فورمز پہ، تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی بہن کہے، لیکن وہ بہن کیونکہ کہتے تھے اس لیے آن ریکارڈ بھی ہے، تو اس لیے میں بتا رہی ہوں۔ اور ان صاحب کی وہاں پہ پوسٹ کیا ہے؟ ان کا نام آغا مسعود شورش ہے۔ شورش کاشمیری کے یہ صاحبزادے ہیں، جن کو بہت سارے لوگوں کے خیال میں ایک وہ بڑا نام ہے ہماری تاریخ میں، اس پہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے۔ اور یہ ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز ہیں۔ ہم لوگ جو کرنٹ افیئرز کے اینکرز ہیں، ان کو اسائن یہ کرتے ہیں ٹاسک، ہمارے پروگرامس، ہم نے کون سا پروگرام کرنا ہے، ہمارے سلاٹس، تو مطلب تقریباً 99% جو ہے ڈیسیجن میکنگ وہ ساری کی ساری ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہوا یہ کہ 2009 میں جب وہ انکوائری کلوز ہوئی، اس کے بعد اچانک سے ان کی باتوں میں ٹوسٹ آنا شروع ہو گیا، اور ایک دن جب پاکستان ٹیلی ویژن کی سالگرہ تھی تو مجھے ان کا میسج ملا کہ اس ٹرانسمیشن کے بعد میرے آفس میں آئیے گا۔ جب میں ان کے دفتر میں گئی تو انہوں نے ایکچولی میرے پہ حملہ کیا، مجھے کھینچا اپنی طرف، اینڈ اٹ واز اٹرلی شاکنگ فار می۔ میرے لیے مطلب ایک ویسے بھی شاکنگ ہوتا ہے ایک عورت کے لیے، لیکن اسپیشلی وہ آدمی جو آپ کو بہن کہہ رہا ہے، کلمے پڑھ کے بہن کہہ رہا ہے۔ تو جتنی دیر میں میرے حواس واپس آئے اور میں مطلب بول رہی تھی کہ آپ کر کیا رہے ہیں، پھر میں نے ان کو دھکا دیا اینڈ آئی لیفٹ دیٹ آفس۔ اور پھر میں کوئی 4-5 دن تو بالکل ایسی سچویشن میں تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا۔ کچھ صحافی اچھا، میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا، تو تب آپ نے کسی سے شکایت کی اس واقعے کے امیجیٹلی؟ میں نے ایکچولی کچھ پروفس جمع کیے پہلے۔ میرے کسی صحافی دوست نے مجھے کہا کہ آپ جائیے اور ان سے بات کیجیے۔ یہ سارا واقعہ میں نے بولا، انہوں نے مجھ سے معافی مانگ لی۔ میرا خیال تھا کہ ہم معافی مانگ رہے ہیں تو واقعی صحیح کہہ رہے ہوں گے کہ ان کو شرمندگی ہے اس بات کے اوپر۔ تو میں نے ڈر بھی گئی تھی، میں نے ان کے دفتر جانا چھوڑ دیا۔ میں دفتر نہیں جا رہی تھی تو انہوں نے مجھے ٹی وی سے آف کر دیا، مطلب میں اسکرین پہ نہیں جاتی تھی۔ پھر انہوں نے مجھے دھمکی بھیجی کہ ایم ڈی ان لوگوں کی فہرست مانگ رہے ہیں جو پی ٹی وی میں ہیں لیکن کام نہیں کر رہے۔ میں ارشد خان صاحب ایم ڈی تھے اس وقت کے، پھر ان کے پاس گئی۔ یہ اب میں اس واقعے کے 4 یا 4.5 مہینے بعد کی بات کر رہی ہوں۔ 4 مہینے میں بالکل اسکرین پہ نہیں گئی، اور مجھے یہ کام نہیں دے رہے تھے، اور کام ظاہر اس لیے نہیں دے رہے تھے کہ میں نے ریزسٹ کیا، میں نے کنفرنٹ کیا ان کو، اور ان کا خیال تھا کہ شاید یہ حرکت کریں گے اور میں خاموش ہو جاؤں گی۔ تو ارشد خان نے ایک میٹنگ بلا کے ان کو کنوے کیا کہ عورتوں کو یہاں پہ ایکسپلائٹ نہیں کیا جائے گا۔ میں نے ارشد خان کو بتایا کہ یہ واقعہ، اور اس واقعے کے بعد سے مجھے کام نہیں دے رہے، الٹا مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اچھا تنزیلہ، میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کروں گا، کیا اس سے پہلے بھی کسی اور خاتون کے ساتھ ایسے واقعات ہوئے ہیں پی ٹی وی میں؟ میں کہہ رہی ہوں نا کہ اس سارے واقعے سے کچھ مہینے پہلے ان کے خلاف ایک انکوائری ہوئی تھی، وہاں پہ بھی ہراسمنٹ کا کیس تھا۔ 3 عورتوں نے وہ کیس فائل کیا تھا، 3 اینکرز۔ اگر آپ کو ان اینکرز کا نام کسی کا پتا ہو تو؟ سعدیہ افضال، سمینہ وقار اور زنیرہ احمد، یہ 3 اینکرز۔ سعدیہ افضال، سمینہ وقار اور زنیرہ احمد۔ اور یہ بھی کہاں ہیں اگر یہ کام کر رہی ہیں تو؟ سمینہ وقار جو ہیں وہ پی ٹی وی میں ہی ہیں، سمینہ وقار پی ٹی وی میں ہی ہیں۔ سعدیہ افضال 92 چینل میں ہیں آج کل۔ زنیرہ کچھ عرصہ پہلے غامدی صاحب کے ساتھ ایک پروگرام کری تھی، میرا خیال ہے وہ سما کا تھا یا دنیا ٹی وی کا، مجھے ایگزیکٹلی پتہ نہیں آج کل وہ کیا کری۔ تو ارشد خان صاحب کے پاس جب میں گئی اس میٹنگ کے بعد، انہوں نے پھر تھوڑا سا اپنا رویہ درست کیا، لیکن وہ جو ٹرسٹ کا لیول تھا، آئی واز افریڈ ٹو ورک ود ہم، تو وہ تو بالکل شیٹرڈ تھا۔ وہ خدا کی کرنی کہ یوسف بیگ مرزا صاحب ایم ڈی واپس آئے تو ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا۔ سو 2.5 سال ایکچولی ہی واز ناٹ مائی باس، ہی واز ناٹ دیئر،
2.5 سال میری ان سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی، اور اس واقعے کو لے کے میں اپنی جو ذاتی فرسٹریشن ہے، جو اذیت ہے مجھے، وہ تو تھی، لیکن میں اس پہ شکر کر رہی تھی کہ ٹھیک ہے یہ یہاں نہیں ہے۔ 2013 میں ہی کیم بیک، واپس آتے انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا، میری سلاٹ لے لی۔ سلاٹ لینے کے بعد پھر وہی کہ مجھے پہلے بہن کہتے تھے، اچانک سے کہنا شروع ہو گئے کہ آپ تو میرے دل کے بڑے قریب ہیں، آپ کو تو میں اپنا بہترین دوست سمجھتا ہوں، آپ تو ایسی ہیں۔ اچھا، ایک طرف یہ باتیں ہو رہی ہیں، دوسری طرف مجھ سے تقاضے ہو رہے ہیں کہ آپ یہیں بیٹھی رہیں، مجھ سے دوستی بھی کر لیں۔ پھر انہوں نے ہاتھ کے مذاق بہت زیادہ کرنے شروع کر دیے۔ میں نے ان سے کئی بار بات کی۔ اچھا، میں ہوتا یہ تھا کہ جب میں رجسٹ کرتی تھی تو اس کے بعد جو ہے وہ ہی واز باس، ہی ہیز اتھارٹی کہ وہ مجھے کہتے ہیں کہ نہیں تم نے یہ پینل نہیں بلانا، اچھا پینل ہے تو کینسل ہو جاتا تھا۔ ایک مجھے پتا نا میں کہ مجھے کس وجہ سے وکٹمائز کیا جا رہا ہے، سلاٹ میرے لیے نہیں ہے۔ ساری زندگی میری کام جو ہے وہ میرا پارلیمنٹ کا ہے، آپ مجھے کہہ رہے ہیں نہیں پولیٹیشینز کو مت بلاؤ، کسی اور کو بلا لو، نئے لوگوں کو انٹروڈیوس کراؤ۔ میں کوئی ٹیلنٹ ہنٹ کرنے کے لیے کرنٹ افیئرس کا پروگرام کر رہی ہوں، اگر میں مین اسٹریم کا پروگرام کرتی ہوں۔ جب میں ان سے بار بار یہ تقاضا کرتی تھی کہ آپ نے اپنے دل میں یہ ایک بات رکھ لی، آپ بہت اچھے ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن آپ یہ جو مجھ سے ایک تقاضا کرتے ہیں، یہ جو آپ ایک لمٹ کراس کرتے ہیں، آپ مت کریں۔ ہر بار یہی پرومس ہوتا تھا کہ نہیں تمہیں بالکل غلط فہمی ہے، کچھ نہیں ہے۔ اچھا، تھوڑے دنوں کے بعد پھر وہی ہو جاتا تھا۔ 4 دن کہتے تھے کہ تم میری بہت اچھی دوست ہو، اور میں جتنی وہ اسپیس تھی اس میں اپنا عزت کے ساتھ کام کرنے کی کوششیں بھی کرتی رہی کئی بار۔ یہ ان کا ذہنی توازن تو ویسے ٹھیک ہے؟ مجھے لگا کہ ذہنی توازن ٹھیک نہیں، جس طریقے سے انہوں نے پھر اس کے بعد 2-3 بار حملہ کیا میرے اوپر، ایکچولی حملہ کیا۔ حالانکہ مجھے کچھ اینکرز نے ان سے راضی نامہ کرایا، ہماری بہت بری لڑائیاں ہوئی۔ لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں لڑتی کیوں، کیونکہ میں نے پبلکلی لوگوں کو یہ نہیں بتایا تھا کہ حرکتیں کیا کرتے ہیں۔ ایم ڈیز کے پاس گئی میں، مالک صاحب جب آئے ان کے پاس بھی میں گئی، ان سے بھی شکایت کر کے آئی۔ مالک صاحب نے کوشش کی ان کو سمجھانے کی، لیکن اب ظاہر ہے آپ ایم ڈی کو تو روزانہ کے معاملات میں انوالو نہیں کر سکتے نا کہ میرا پروگرام کینسل ہو رہا ہے، آپ پلیز بولیے۔ صحیح، وہ ایک الگ سے رفٹ ہو جاتی ہے۔ نہیں تو مجھے بتائیں کہ جب مالک صاحب کو آپ نے کچھ بتانے کی کوشش کی تو کیا مالک صاحب نے آپ کے سامنے ان کو بلا کے سمجھایا، ڈانٹا، یا انہوں نے آپ کو کہہ دیا کہ بس میری بات ہوگی ان سے، اب سے نہیں کریں گے؟ انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ بات ہوگی، اور اس کے بعد انہوں نے خواتین اینکرز کے ساتھ ان کو بلا کے ایک میٹنگ بھی کی تھی، جس میں انہوں نے بڑے کھلے الفاظ میں بے لاگ طریقے سے بتایا تھا کہ بھئی عورتوں کو ایکسپلائٹ نہیں کیا جائے گا، کسی خاتون کو یہاں پہ ہراساں کرنے کی کوئی روایت سامنے نہیں آنی چاہیے، میں اس طرح کی شکایت جو ہے بالکل نہیں سنوں گا، زیرو ٹالرنس، انہوں نے یہ کہا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہراسمنٹ کی ہم کمیٹی بنائیں گے۔ یہ ساری باتیں ہوئی تھیں، اور ظاہر ہے وہ میری ہی شکایت کا رسپانس تھا، سو آئی نو کہ مالک صاحب نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ وہ۔ اچھا تنزیلہ، میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا ایک دفعہ، پھر مجھے بتائیے گا کہ اب اس کیس میں کیا آپ اکیلی خاتون اینکر ہیں جنہوں نے ان کے خلاف کوئی شکایت کی، یا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ یاشوین جمال ہماری پرائم ٹائم کے اینکر ہیں، وہ بھی میرے ساتھ ہیں۔ اب ہونا یہ شروع ہو گیا کہ اس کے بعد انہوں نے یاشوین جمال آفس کے اندر انہوں نے مذاق اور بےہودگی کو اس قدر مکس کر دیا کہ وہ مذاق سے بےہودگی میں 1 سیکنڈ لگنا شروع ہو گیا۔ خواتین ان کو بتاتی تھیں کہ آغا صاحب ایسے نہیں کرتے، یہ والی گفتگو ٹھیک نہیں ہے، مذاق زیادہ ہونے لگ گیا۔ مردوں کی موجودگی میں آپ کبھی کسی عورت کی شرٹ کھینچ رہے ہیں، کبھی کسی کا ٹراؤزر کھینچ رہے ہیں، مذاق میں یہ تم نے کیا پہنا ہوا ہے، یہ کھلے پانچے کا ٹراؤزر کیوں پہنا ہوا ہے۔ ایک خاتون کی گردن میں تقریباً انہوں نے ہاتھ لے گئے کہ بھئی آپ نے تو یہ ڈیپ نیک کیوں پہنا ہوا ہے۔ تو اس طرح کی جو بدتمیزیاں تھیں اس کے اوپر پھر باقی لوگوں کی طرف سے تو مجھے نہیں پتا کتنا رزسٹ آیا، لیکن جب یاشوین نے ان کو روکا، پھر دین شی وینٹ انٹو فیملی وے، تو اس میں جتنا اس کو ٹیز انہوں نے کیا کہ یہاں پہ تو آپ کو میں نے کہا بچہ پیدا کریں، مطلب اس طرح کے ڈیروگیٹری ریمارکس جو کہ بالکل انبلیویبل تھے۔ اور میں کیونکہ پہلے ہی ان اینکرز کو جاگ ٹی وی جانے سے پہلے ان اینکرز کو بیٹھ کے بتا چکی تھی کہ میرے ساتھ یہ حرکت ہوتی ہے، اس وجہ سے میں ان سے لڑتی ہوں، کیونکہ پبلک میں انہوں نے یہ تاثر دیا ہوا تھا کہ اس کو تو پروگرام چاہیے، اس کو تو سلاٹ چاہیے، اس لیے لڑتی ہے، تم سے بھی جیلس ہے، تم سے بھی جیلس ہے۔ اور شام کو یہ پھر رات کو جہاں کہیں ان کو موقع ملتا تھا مجھ سے بات کرنے کا، مجھے کہتے تھے دیکھ لو میری بات مانو، میں تمہیں کیا سے کیا بنا دوں گا۔ اچھا، میں آپ سے یہاں پہ ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ ہم نے پچھلے کچھ سالوں میں دیکھا کہ پاکستان کی پالیٹکس میں، مین اسٹریم پالیٹکس میں خواتین آئیں، ٹیلی ویژن پہ ہم نے دیکھا خواتین آئیں، لیکن بہت کم اس طرح کے معاملات دیکھنے کو ملے۔ یہ جو آپ صورتحال بتا رہی ہیں اس کے بعد تو گھر والے بھی سوچیں گے اپنی بچیوں کو بھیجانے کے لیے کہ جناب پی ٹی وی تو ایک ایسا ادارہ تھا، کریڈیبل ادارہ تھا، جس کے بارے میں سنا جاتا تھا کہ وہاں پہ بڑا ڈسپلن ہے، اگر کچھ کیا جائے، اگر کسی نے اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش کی تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ اس کو انکوائری کا کچھ ہوگا یا کیا؟ مطلب میں بڑا پریشان ہوں یہ سن کے۔ ہم نے تقریباً 8-9 مہینے پہلے پاکستان مسلم لیگ نواز کے کچھ سیدھا لیڈرز سے ملنا شروع کیا۔ وہ ان کسی سیدھا لیڈرز کا نام بھی لینا پسند کریں گے آپ؟ ان میں مریم اورنگزیب بھی شامل تھیں، جو ابھی ہمارے وزیر مملکت ہیں، جو اس وقت منسٹر نہیں تھیں، وہ شی واز پارٹ آف دیٹ میڈیا ٹیم جو پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھتی تھی۔ اور ہم پرویز رشید صاحب کے پاس میں گئی تھی ذاتی طور پہ، ہم نے یاشوین جب وزیر اطلاعات تھے، ٹھیک ہے۔
ہر آدمی کو ہم نے جا کے بتایا, ہمارے پاس پروفس تھے, وہ ہم سب لوگوں کو دکھاتے رہے, ہم سینئر صحافیوں سے ملتے رہے, کوشش کرتے رہے, اور فائنلی یہ ہوا کہ نومبر میں ایک کمیٹی بنا دی گئی. جب مریم اورنگزیب منسٹر بن گئی تو انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے میں ایک انکوائری کمیٹی بنوا رہی ہوں انٹرنل. پرویز رشید صاحب نے تو وہ بھی زحمت نہیں کی, اور ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی. ہمیں اوپر سے جو تاثرات ملتے تھے وہ یہی ہوتے تھے, ادھر ادھر جو رپورٹرز, آپ کو پتہ ہے لوگ بڑے باخبر ہیں, وہ کہتے تھے جی کہ یہ پولیٹیکل انفلوئنس استعمال کرتے ہیں اور ان کا کوئی نیکسس ہے جو ان کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے. اور مجھے نہیں پتا وہ نیکسس, آپ صحافی ہیں, میں سارے صحافی لوگوں کو کہوں گی کہ آپ ڈھونڈیں وہ نیکسس کیا ہے جس کی وجہ سے ایک آدمی جس کے اسکرین شاٹس میرے ٹویٹر پہ پڑے ہوئے, جو اتنی بلو دی بیلٹ گفتگو کرتا ہے عورتوں کی موجودگی میں, اگر ریٹن اتنی بری کرتا ہے تو آپ سوچیں کہ وربل. مجھے انہوں نے منہ کے اوپر کتنی بار گالی دی, وہ گالی جو میں فردر سیک آف رپورٹنگ بھی ریپیٹ نہیں کر سکتی ہوں. کتنی بار انہوں نے مجھ سے فزیکل بدتمیزی کرنے کی کوشش کی. ہم منع کرتے تھے, راضی ہو جاتے تھے. اچھا, لوگوں کو لگتا تھا کہ واقعی شاید میں پروفیشنل ایشوز کے اوپر لڑ رہی ہوں. پھر جب میں نے ان خواتین کو بتایا تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں, تو میں نے کہا میں لیگل اس میں چلی جاؤں گی. انہوں نے کہا نہیں لیگل وہ تمہیں بالکل تنگ نہیں کریں گے. بٹھا کے بات کروائی میری اینکرز نے ان کے ساتھ. پھر انہوں نے مجھ سے پرومس کر لیا بالکل کچھ نہیں کروں گا. حالات تھوڑے سے بہتر ہوئے, میں ان کی بیٹی کی شادی پہ بھی گئی. اور یہ کتنا عرصہ پرانی بات ہے؟ یہ کوئی 2-2.5 مہینے پہلے کی بات ہے. میں ان کی بیٹی کی شادی پہ تمام اینکرز کے ساتھ گئی. میری پروفیشنل کانورسیشن ہے پرویم کے حوالے سے وہ بھی ہو رہی تھی. پھر اچانک سے ایک دن ان کو موقع ملا, اکیلے آپ غلطی سے ان کے دفتر میں داخل ہو جائیں, وہ پھر وہی حرکت کرتے ہیں. اس معافی کو کیا کریں آپ؟ کیسے موصوف ہیں, ان کو ٹائم ٹو ٹائم اس طرح کے دورے پڑتے ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ اب ہم اس کو کنکلوڈ کرنے کی طرف آئیں گے کہ آپ نے جو اس وقت ہماری وزیر مملکت اطلاعات ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ, وہ بھی ایک خاتون ہے, آپ نے ان سے کوئی مدد مانگنے کی کوشش کی ابھی؟ جی ہم نے کوشش کی تھی. وزیر بننے کے بعد ان سے ہماری ملاقات نہیں ہو سکی. ہم نے بہت کوشش کی. اس سے پہلے تو ان سے ہماری ملاقات ہوئی تھی. ہم گئے تھے پپس ایک ادارہ ہے, وہاں جا کے ان سے ملے تھے, ان کو ثبوت یہ سارے دیے تھے. اس وقت وہ وزیر نہیں تھی. کمیٹی بہت ہاسٹائل تھی جو انہوں نے بنائی. وہ کمیٹی ہم سے کہہ رہی تھی کہ اگر آپ کو ہراساں کیا جا رہا تھا آپ نوکری چھوڑ کے کیوں نہیں گئیں, اور شریف گھروں کی عورتیں تو اس طرح کے حالات. اور پھر انہوں نے ہمیں اس بات کے اوپر بھی بہت وکٹمائز کیا کہ آپ تو یہاں پہ کام کر رہی تھیں, آپ تو ان سے ہم بالکل بات بھی کر رہے تھے, آفس کے اندر چائے پانی بھی چلتا تھا. یہ بات آپ کو مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہی؟ نہیں, یہ کمیٹی نے گئی. اور کمیٹی میں اور کمیٹی میں کون کون تھا؟ ایک زاہدہ پروین سائبر ونگ جو انفارمیشن منسٹری کا اس کی ڈی جی ہیں, ایک مقرب صاحب, ایک ہمارے تارڑ صاحب یونین کے ایک آدمی ہیں. تو کمیٹی جو ہے وہ بہت ہاسٹائل تھی. کمیٹی نے ہم سے بہت غلط طریقے سے سوال کیے, گرل کیا, اور آخر میں ہمیں یہ بھی کہا جی کہ یہاں پہ تو دیکھیں عورتوں کا قصور ہے. دیکھیں ہمیں عورتوں کا قصور اگر ہے, اگر میں نے کوئی ایسی بات کی جس سے میں نے کسی کو ہراس کیا تو وہ جا کے رپورٹ کرتا. میں نے کہیں پہ ولگیرٹی کی ہے تو جا کے رپورٹ کرتا. اور اگر ڈائریکٹر بھی یہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو پتہ نہیں میسیجز ہیں یہ ہے وہ ہے, تو آپ جائیں جا کے رپورٹ کیجیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان میسیجز میں آپ کو کوئی اوبلائج کر رہی ہوں یا انڈیو فیورز آفر کر رہی ہوں یا میں آپ کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں, آپ جائیے, آپ کورٹ میں لے کے جاتے. ٹھیک ہے. اور آپ کے پاس جو میسیجز تھے وہ آپ نے دکھائے ان کو کمیٹی میں؟ میرے پاس آڈیو ریکارڈنگز ہیں ڈائریکٹر کی خود بھی ہیں, جس میں وہ مجھ سے معافی بھی مانگ رہے ہیں, جس میں وہ معافی تو کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے نا کہ ہاں واقعی میں نے غلط حرکت کی ہے. میرے پاس ہماری ایک اور اینکر ہیں شفق ہیرا, ان کی آڈیو ہے جس میں میرے ساتھ ان کی کال ریکارڈڈ ہے. کسی بھی فرینزک کسی بھی چیز کے لیے میں بالکل ریڈی ہوں. میں کوئی ایسی بات, آپ کا یہ کہنا ہے کہ کہیں پہ بھی کسی بھی فورم پہ کسی بھی قسم کی انکوائری ہو آپ اس کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں؟ میں بالکل چیلنج کر رہی ہوں. میں نے کم بتایا ہے, اس سے زیادہ برے حالات ہیں. میں بہت کم بول رہی ہوں, اس سے بری چیزیں ہیں. اور اگر ابھی کچھ نہیں ہوگا پھر ہم وہ ساری کی ساری آڈیوز ہر ایک چیز میڈیا پہ دیں گے, جس میں وہ باقی اینکرز بھی کہہ رہی ہیں کہ ہاں وہ ساری عورتوں کو ہاتھ لگاتے ہیں. اور اگر ہاتھ لگانا ہراسمنٹ نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیے پھر اور کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ کیا یہ سمجھتی ہیں کہ اور اینکرز بھی آپ کے ساتھ آئیں گی, آن بورڈ ہوں گی؟ دیکھیے یہ معاملہ ایسا ہے کہ 10 اگر عورتیں 2 کہتی ہیں کہ ہمارا کمفرٹ زون جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے کسی کی ولگیرٹی سے اور مذاق سے, تو ہم 8 لوگوں کو گلا نہیں کر سکتے. میرا کسی عورت سے کوئی لڑائی یا جھگڑا نہیں ہے. ہر عورت کی اپنی اسپیس ہے, ہر عورت اپنی ڈگنیٹی اور اپنی سیلف رسپیکٹ کی لمٹ خود طے کرتی ہے, اور یہ ہر ایک کا حق ہے. جو میرا حق ہے اگر میں منع کرتی رہی ہوں, یہ بھی میرے پاس ثبوت ہے کہ میں نے ان کو کئی بار سمجھایا ہے کہ آپ یہ حرکتیں نہ کریں. بالکل ٹھیک ہے. چلیے ہم آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ آپ کو انصاف ملے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ پیغام بھی دینا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں پہلے ہی بہت کچھ ہو رہا ہے, اور اگر اس مسئلے کو ابھی جڑ سے نہ پکڑا گیا, جس طرح تنزیلہ نے کہا کہ یہ کسی بھی فورم پہ جا کے انکوائری کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اس کو موضوع کو ضرور دیکھے گا, اور کوئی نہ کوئی اس پہ ضرور بات کرے گا اور اس پہ ایکشن لے گا, تاکہ مستقبل میں اس طرح کا کوئی معاملہ سامنے نہ آئے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.